بطور انسان ہماری زندگی کی بے شمار فطری ضروریات ہیں اور کئی کام ایسے ہیں جو بطور مسلمان ہماری زندگی میں کرنا ہم پر واجب ہیں۔ انسان اپنی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی بعض جائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناتا ہے۔ مینجمنٹ کی دنیا میں لوگ اسے کیریئر کونسلنگ کا نام دیتے ہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی کو جس مشن پر لے کے چلنا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں کس مشن کا چناؤ کرے، اپنی زندگی میں کس طرح کے کاروبار کا فیصلہ کرے، کس طرح کی نوکری کا فیصلہ کرے، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنی سیاست کو بہتر بنانے کے لیے وہ نہ صرف پروفیشن وائز سلیکشن کس طرح کرے بلکہ وہ روڈ میپ کون سا استعمال کرے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہ ہر شخص کی فطری ضروریات ہیں، لیکن زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فیصلہ کر لینے کے باوجود پرسکون نہیں ہوتی، مطمئن نہیں ہوتی، ان کی طبیعت میں بے قراری موجود رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ جس مشن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اچانک اس کو وائنڈ اپ کر دیتے کہ یہ رہنے دو۔ یہ غیر مستقل مزاجی یہ چیز لوگوں کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ لہٰذا جب بھی انسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جن چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک انتہائی اہم عمل بطور مسلمان توکل علی اللہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام شروع کرنا ہے اس کو منزل تک پہنچانے میں دو کردار ہیں، ایک میرے حصے کا ہے، ایک میرے خالق مالک رازق کے حصے کا ہے۔ میرے حصے کے کردار کون سے ہیں اور جس ذات پر میں نے توکل کرنا ہے اس کے حصے کا کام کون سا ہے، یہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری۔ لیکن جب بھی ہم میں سے کوئی شخص کسی بھی مشن کو شروع کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو اپنی منزل کے حصول کے راستے میں جنرلی تین قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تین قسم کی رکاوٹیں ہیں جو اس کے راستے میں آتی ہیں۔ ایک انسانی رویے، حسد، بغض، پروپیگنڈا، شرارتیں، سازشیں، یہ انسانی وہ مزاج ہے جو بعض اوقات دوسرے کی کامیابی کو ہضم نہیں کرتا، دوسرے کی خوشی کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا۔ ایک یہ رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے بے شمار لوگ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، وہ مشن ہی ترک کر دیتے۔ ایک رکاوٹ کی قسم شیاطین کی طرف سے جو انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسری قوت ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انسان کو اپنے کام میں چست ہونے کی بجائے سستی کی طرف راغب کرتی، جس سے اللہ کے نبی نے پناہ طلب کی۔ ایک تیسرا فیکٹر جو ہمیں اپنی منزلوں سے بعض اوقات دور کر دیتا ہے وہ ہماری تقدیر کا اثر ہے، کیونکہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر میرا ایمان ہے۔ بعض اوقات اگر مجھے کوئی کامیابی ملتی تو یہ میرا رب عطا کرتا ہے، اس نے میری قسمت میں طے کی۔
اگر میرا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی فیصلہ میرے رب کا ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کیا یہ تقدیر کے ذریعے مجھ پر آزمائش آئی ہے یا میرے کسی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ تین بنیادی رکاوٹیں اپنی منزلوں کے حصول میں، اپنے مشن کی تکمیل میں، اپنے طے کردہ منصوبوں کی کامیابی میں، یہ تین قسم کی رکاوٹیں عموماً ہر شخص کو فیس کرنا پڑتی۔ انسانی رویے، شیاطین کے وسوسے، اور بعض اوقات تقدیر کے ذریعے آزمائش، جو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے، کہیں بھوک کے خوف سے، پیاس کے خوف سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے۔ فرمایا ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے ہر بندے کی آزمائش کرنی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تین قسم کے مسئلے۔ اب یہ جو تینوں قسم کے مسائل انسانی زندگی میں درپیش آتے ہیں، انسانوں کے برے رویے، شیاطین کے وسوسے یا تقدیر کی طرف سے کوئی آزمائش، تو پھر اس کے مد مقابل انسان کا جو اپنا رویہ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ، انسان جن خرابیوں کا کہلے شکار ہو جاتا ہے ان میں سے ایک حصہ بڑا خوفناک ہے، وہ ہے ناشکری کا، کہ بندہ اپنے سفر پر گامزن ہے، لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی، اس کا اللہ پر مضبوط توکل ہونے کی بجائے انسانی رویوں پر توجہ کر کے یہ بندہ مایوسی کی طرف پلٹتا ہے۔ مایوس بندہ بے صبری بھی دکھاتا ہے، مایوس بندہ ناشکری بھی کرتا ہے۔ انسان جب اپنے مشن میں فلاپ ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کے رویوں میں جو تبدیلیاں آتی، ان تبدیلیوں میں سے چند ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تو بے صبری پیدا ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کاموں کو ان کی اصلی ٹائم فریم میں مکمل ہوتا دیکھنے کی بجائے یہ وقت سے پہلے ان کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے، جب اس کی ذاتی سوچ کے ٹائم فریم کے مطابق اس کی منزل اس کو نہیں ملتی تو یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہی جلد بازی، یہی بے صبری بعض اوقات اس کے مشن کی ناکامی کا باعث بھی بن جاتی۔ اسی کا حصہ یہ بندہ کو ایسا رد عمل دے بیٹھتا ہے کہ جو انسانوں کا غلط رویہ تھا اس کے جواب میں اس نے اس سے بڑھ کے برا رد عمل دیا۔ جس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، تو جب یہ اینٹ اور پتھر آپس میں چلنا شروع ہوتے ہیں پھر تعمیری سرگرمیاں نہیں ہوتی، پھر کامیابیوں کی طرف سفر نہیں ہوتے، پھر بعض اوقات یا تو ریورس گیئر لگتا ہے یا بندہ ویسے ہی رک جاتا ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ضرور درپیش آتا ہے۔ لہذا یہ جو رویہ ہے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور جس طرح ہر مرض کے لیول ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ تیسرا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسانوں کی مزاحمت، کام میں ناکامی، شیطانی وسوسے، اپنے آپ کو تھکا دینا، اور اس کا فائنل راؤنڈ کیا نکلتا ہے، بعض لوگ خودکشی کر لیتے۔ سیدھا سا ان کے پاس حل ہے کہ جی چونکہ میری منزل مجھے نہیں ملی، جو میں نے طے کیا تھا وہ مجھے نہیں ملا، جو میں نے سوچا تھا میں اس کا مالک نہیں بن سکا، تو اس کا حل کیا ہے، اب اس درد کو، تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، میں زندگی کو لڑ کے چلا نہیں سکتا، میرے اندر امید کا کوئی مادہ باقی نہیں بچا۔ رب کے ساتھ توکل کے نام پہ رشتے جوڑنا تصور نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ پھر آخری سٹیج ہے زندگی کی کہ یہ مایوس طبقہ پھر بعض اوقات خودکشی تک کر لیتا ہے۔ لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ خودکشی کر کے بھی کوئی منزلوں کو پہنچا ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ جو انسانی رویے ہیں، بے صبری کا ہونا،
مایوس ہو جانا، جلد بازی اختیار کرنا، وقت سے پہلے نتائج مانگنا، اور جب یہ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو حتیٰ کہ خودکشی تک کر لینا۔ یہ مزاج ہے معاشروں کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے حوالے سے، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ ہم جو بھی زندگی میں فیصلہ کریں، کسی جاب کا، کسی کاروبار کا، کسی رشتے کے حصول کا، کسی پروگرام کا، کسی مشن کا، کسی تحریک کا، اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، اس کی کامیابی میں ہمارے ذمہ کیا ہے اور ہمارے رب کے ذمہ کیا ہے، یہ ہے وہ تقسیم کا عمل، یہ ہے وہ تخصیص جو جاننا، سمجھنا، قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس بھی کام کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، بنیادی طور پر ہمیں اپنی صلاحیتوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ فرض کریں بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں، کیا مجھے اس کے متعلق اچھی معلومات میسر ہے؟ میرا کوئی اپنا علم اس کے متعلق ہے؟ اگر میرا اپنا علم اس کے متعلق نہیں ہے، غیر متعلقہ پروفیشن اختیار کرنے کا نقصان نکل سکتا ہے، رسک والی بات ہے، لاٹری والا انداز ہے، یہ کوئی نیچرل طریقہ کار نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی صلاحیت دیکھنی چاہیے، میرے پاس کیا ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں ان سے مشاورت، اور ان کو بھی اللہ سے ڈر کے مشورہ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ امانت ہے، اس کو ڈی ٹریک کرنے کی بجائے، اس کو مایوس کرنے کی بجائے ایسا مشورہ دیں جو نہ صرف حقیقت پر مبنی ہو بلکہ اخلاص پر مبنی ہو، سپورٹ پر مبنی ہو، حوصلہ افزائی پر مبنی ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بازار میں کوئی بندہ کہے نا کہ یار اس مارکیٹ کے میں بھی ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں، تو ماشاءاللہ وہاں بیٹھے لوگ کیا کہتے ہیں، اے باقیاں نے تے محل بنا لینے نا، تم بھی بنا لے آ کے، تینوں نہیں لگتا کوئی گاہک نظر آن ڈے تھے، سارے بیٹھے مکھیاں مارن ڈے نے، تم بھی ایک نواں کٹا کھول لے آ کے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اندر خوف ہے کہ اگر ایک اور برانچ کھل گئی، ایک اور دکان کھل گئی تو ہمارے رزق میں فرق آئے گا۔ یہی تو عقیدے کی خرابی ہے۔ جب تمہاری دکان کھلنی تھی اس سے پہلے بھی دکانیں موجود تھیں۔ ساری کائنات کا رازق اللہ ہے، اگر اس مارکیٹ میں نہیں بنے گی اور مارکیٹ میں بنے گی، اس لائن کی نہیں بنے گی اور لائن کی بنے گی۔ بہرحال اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ہر بندے نے اپنے حصے کا رزق انشاءاللہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کی جگہ بدل سکتی ہے، پروفیشن بدل سکتا ہے، لیکن جو رب کا نظام ہے وہ تو بھی چلنا ہی چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میں ایک سائیکی کی بات کر رہا ہوں، کمزوری کی بات ہے۔ آپ دکاندار سے چیز پوچھ رہے ہیں، یہ چیز ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس نہیں۔ کہاں سے ملے گی؟ کیا سادی سی بات ہے، خوبصورت، محبتوں والی، کہ یار یہ 2-4 دکانیں چھوڑ کے اس نام کی آگے دکان ہے، وہاں سے یہ چیز مل سکتی۔ یہ اخلاص ہے، یہ توکل علی اللہ ہے، یہ محبت ہے۔ کہتے کیا ہے، پاری پھر لو بازار اتوں لب لو جا کے، سبحان اللہ، وہ بازار ہی آیا تھا، وہ کہڑا منڈی پھرن ڈیا۔ مگر ذہن کیا ہے کہ میں کیوں کسی کو فائدہ دوں، میں کیوں ریفرنس دوں کہ فلاں جگہ سے لے لو، میں کیوں کسی کی معاشی مضبوطی کا باعث بنوں۔ ویسے ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑے گا، اور دل کے اندر یہ گھٹن ہے کہ میں کسی کے نفع کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ سانو نہیں پتا کتوں لب دی بھی، تم بازار میں بیٹھے ہو، اللہ سے ڈرو، اگر پتہ ہے تو اس بیچارے کو گائیڈ کر دو، کیا حرج ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں نے بتائی، جب اتنی رہنمائی کے لیے کوئی تیار نہیں تو اپنی مارکیٹ میں پوری دکان کھلوانے کے لیے کون تیار ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے مثبت رویوں کی دلیل نہیں ہیں، یہ ہمارے کھوکھلے پن کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو اپنی صلاحیت کا جائزہ لینا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ کون سا کام میرے لیے سوٹیبل ہے، میں کس کام کے لیے بنا ہوں، کون سا کام مجھے سوٹ کرتا ہے، زیب دیتا ہے، کون سا کام میرے لیے مفید رہ سکتا ہے، میری زندگی کا حصہ کون سا کام بن سکتا ہے۔
اس پر بھی ماہرین نے بڑی بات کی ہے اور وہ بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی. وہ یہ ہے جو کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں، آپ اکتے نہیں، آپ میں بیزاری نہیں، جو کام کرتے ہوئے آپ بوجھ محسوس نہیں کرتے، سمجھ لیں یہ کام آپ کے لیے بنا ہے اور آپ اس کام کے لیے بنے. اور جو پروفیشن، جو کام آپ کے لیے مصیبت ہے، بوجھ ہے، تکلیف ہے، بس پھر مصیبت میں ڈیوٹی ہوتی ہے، مصیبت میں بندہ آگے کہاں بڑھے گا؟ وہ شوق، وہ ذوق، وہ اٹھان، وہ پوٹینشل یہ بندے کے اندر تب ہو سکتی ہے جب وہ اس پروفیشن کا انتخاب کرے جس کے لیے وہ بنا ہے یا وہ اس کے لیے بنا ہے. اور اس کا سادہ طریقہ سمجھنے کا یہی ہے کہ جو کام آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، آپ اس کام کے لیے نہیں بنے، یہ کام آپ کے لیے نہیں بنا. اور جو کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں، اکتے نہیں، آپ اس کے لیے سوٹیبل ہیں، یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. یہ اس کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے. اسی لیے بعض اوقات بعض لوگ 18 کام چینج کرتے رہتے ہیں، بریک ان کی کہیں پر بھی نہیں لگتی. بہرحال ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کام کو ہم مصیبت اور عذاب سمجھ کے چلاتے ہیں، ہم اس میں ترقی نہیں کر سکتے، ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے ایسا ذوق، ایسا شوق جو بندے کی تھکاوٹیں ختم کر دے. آپ اس کی مثال لیں، بڑے ماں باپ بچوں کو جب کھیلوں میں مصروف دیکھتے ہیں تو وہ اپنے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ یار سارا دن کھیلتے ہیں، تھکتے نہیں؟ بھائی وہ نہیں تھکتے. ان کا کھیل ان کو پوٹینشل دیتا ہے، ان کا کھیل ان کو ذوق شوق دیتا ہے. ان کو 12 گھنٹے بھی کہو کہ کھیلو تو کھیلیں گے. لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ صبح کا کھیل رہا ہے، تھکتا نہیں ہے. بھائی کھیل اس کا شوق ہے، اس کا ذوق ہے. آپ نہیں دیکھتے بعض لوگ اپنے کام کو 18 گھنٹے بھی کرتے ہیں اور پھر بھی فریش رہتے ہیں. اور بعض لوگوں کو کہا جائے نا وہ 2 گھنٹے تے بہ جا، او یار مینوں تے موت پیندی ایتھے پیندی ہے. بس سمجھ لو جنوں موت پیندی ہے تے بزنس نوں بھی موت پیندی. جس بندے نے منزلوں کی طرف جانا ہے وہ تب جا سکے گا جب وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے، شوق سمجھے. کیونکہ شوق میں اوور ٹائم لگتا ہے، اوور ٹائم تھکا دیتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر لگن ہوگی تو پھر آپ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. ایک یہ چیز. ایک اور چیز ہے وہ بطور مسلمان دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. ایسا نہ ہو حرام راستے کا انتخاب کریں، ذوق بھی بڑا ہو، صلاحیت بھی بڑی ہو، تو اس کے راستے میں جب رب رکاوٹ بنے گا تو آپ کو کوئی منزل لے کے نہیں دے سکتا. لہٰذا پروفیشن کی سلیکشن میں، کاموں کی چناؤ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لائن آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ حرام ہوئی تو آپ کے سامنے آپ کے رب کی رکاوٹ آئے گی. پھر آپ کی لگن، آپ کی محنتیں، آپ کے شوق، آپ کے ذوق سب فلاپ ہو جائیں گے. کیونکہ رب جس کو چیلنج کر دے اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے بطور مسلمان یہ جاننا ضروری ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. ایک اور چیز ہے استخارہ ہے. ہم انسانوں سے مشورے کرتے ہیں، جتنی کسی کی معلومات ہے کوئی دے دیتا ہے، کسی کی تھوڑی ہو سکتی ہیں، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن کچھ اس کے ہڈن مسائل ہوتے ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے. اس مسئلے سے بچنے کے لیے اگر اس کی بیک پر کچھ مسائل ہیں پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہم انسانوں سے مشورہ کر کے پھر ہم اپنے رب سے بھی مشورہ کر لیں، اس سے بھی خیر مانگیں. اور وہ جو دعائے استخارہ ہے اس کا بڑا سادہ سا طریقہ کار یہی ہے. یہ زندگی کے تمام فیصلوں کا بنیادی حق اور حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں آپ ہمیں استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی آیت سکھاتے. اتنی تاکید تھی تو زندگی میں کوئی بھی اہم فیصلہ
وہ کاروبار کا ہے، وہ سودے بازی کا ہے، وہ ججوں کے لیے کسی کی زندگی کے متعلق اہم فیصلے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ آپ کے کسی پروفیشن کی سلیکشن کے فیصلے ہیں، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، جتنے بھی زندگی کے اہم مسائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے، ایسے مسائل میں انسانی معلومات پر مبنی مشاورت کے بعد حق ہے ہر مسلمان کا وہ نقصان سے بچنے کے لیے اپنے خالق کے سامنے اپنی درخواست رکھے اور کہے کہ اے میرے رب، تیرے علم کی وجہ سے، تیری قدرت کی وجہ سے، تیری طاقت کی وجہ سے تیرا بندہ تیرے سامنے یہ کیس رکھ رہا ہے، اگر یہ مسئلہ میرے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے مفید ہے، اس کو میری اپروچ میں کر دے، اگر یہ میرے دین کو خراب کر سکتا ہے، میری دنیا ڈسٹرب کر سکتا ہے، میری آخرت خراب کر سکتا ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ اصول ہے مسلمان کا۔ یہ کیریئر کاؤنسلنگ میں کہہ لیں، اپنی زندگی میں جو بھی مشن آپ نے اختیار کرنا ہے، انسانوں سے مشاورت کے بعد یہ اپنے رب کے ساتھ کیے گی استخارے کے نام پر اسپیشل دعا، یہ انشاءاللہ آپ کو بے شمار شر والے معاملات سے محفوظ کر دے گی۔ اگر آپ استخارے کے بعد یہ کام کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، تو اللہ پر توکل کریں، میرا رب انشاءاللہ میرے لیے اس کو خیر میں داخل کر دے گا۔ اگر وہ نہیں ہوتا پھر بھی بے فکر ہو جائیں کہ میرے رب نے اس میں بھی خیر رکھی، بے قرار کسی صورت میں نہیں ہونا۔ اگر آرام سے ہو گیا تب اللہ پر توکل، اگر نہیں ہوا تب بھی اللہ پر توکل کہ میرے رب نے جو بھی فیصلہ کیا میں اس پر مطمئن ہوں۔ یہ استخارہ کی دعا، اس کا ترجمہ، اس کا نظریہ، اس کا تھیم آپ کو اس چیز پر کھڑا کرے گا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے ہو جانے میں بھی خیر اور نہ ہونے میں بھی خیر ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ ہے محنت۔ بڑی صاف سی سیدھی سی بات ہے، اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برابر کر دیا۔ فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ساری شرطیں پوری کرے، کوشش ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، ہارڈ ورک نہیں ہے، ڈیوٹیفل نہیں ہے، زندگی شیڈیولڈ نہیں ہے، تو سمجھ لے یہ بندہ بھی اپنی صحیح منزلوں کو نہیں پا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا مشن لیا تھا، دعوت کا، جہاد کا، دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کا، اتنی محنت کر دی تھی، حتیٰ کہ کئی دفعہ تو رب نے روکا کہ جو راتوں کا قیام ہے اس کو بھی ذرا کم کر لیں، اور اگر کوئی آپ کی بات قبول نہیں کرتا اس کی ٹینشن میں، اس کے غم میں اپنی جان ہی نہ گنوا لیجئے گا، آپ ان پر سپاہی نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام تو صرف پیغام سنانا ہے، آپ ان کی اتنی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار روکا، تسلیاں دیں، بس ذرا آہستہ چلیں، پریشان نہ ہو، یہ ہمارے متعلق کیس ہے، آپ کے متعلق نہیں ہے، نارمل ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی تھی، اگر عبادت میں کھڑے ہیں تب پاؤں سوج گئے ہیں، اگر سخاوت میں کھڑے ہیں تو حدیث کے اندر طوفانوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اگر جہاد کے میدان میں کھڑے ہیں تو راستے میں چیز کوئی کھڑے ہونے والی نہیں ہے، سپر پاورز راستے چھوڑ رہی ہیں، اور اگر آپ دعوت کے میدان میں کھڑے ہیں تو اتنی ٹینشن لیتے تھے، اتنی دوڑ لگاتے تھے کہ رب کہتا تھا کہ اتنے پریشان نہ ہو، آپ آہستہ چلیں، آپ ان پر دروگے نہیں ہیں، آپ کو یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی کہ ضرور یہ سارے بندے ٹھیک ہو جائیں، آپ کا کام صرف پیغام شیئر کرنا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو کے اپنی زندگی چلائیں۔ اتنی سخت محنت کی تھی کہ رب نے کہا ذرا سلو ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائی، جن کاموں کو ہم لے کے چل رہے ہیں اگر اس میں محنت نہیں ہوگی تو نتیجے نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سب سے زیادہ رب پر توکل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محنت میں انتہاؤں کو چھونے والے، اور ہم نے توکل کا یہ مطلب لیا کہ گھاری لیٹے رہو، جو قسمت میں ہوگا آ جائے گا۔ یہ توکل کا بالکل غلط مطلب ہے، یہ توکل کا درست مطلب یا تشریح نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس کی وضاحت بھی ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اللہ پر ایسے توکل کریں
جیسے کرنے کا حق ہے تو اللہ لوگوں کو اسی طرح رزق دے جس طرح اللہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ روزانہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو پرندے گھر میں لیٹ کے انتظار کرتے ہیں کہ اتھے ہی کوئی چھٹا مار چھڑے کنک دا, ایسا ہوگا نہیں. وہ روزانہ نکلتے ہیں, پہلے اپنے گھر سے نکلے ہیں, پھر فیلڈ میں ورک کیا ہے, پتہ نہیں کل جہاں دانے دن کا ملا تھا آج نہیں ملے گا. ان کی اڑانے ہیں, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. لیکن شام کو کیا کمال کا توکل ہے, بس پیٹ بھر کے آ گئے. یہ نہیں کہا چلو اے شاپر پیا تھوڑے جے 4 دانے یہ پا کے پنجے پسا کے لے جائیے. کیا کمال کا توکل ہے, کیا کمال کا سرکل ہے فوڈ کا کہ روزانہ کی بنیاد پر جانا ہے, روزانہ رزق لے کے آنا ہے. وہ انسان جس کے پاس اللہ کی قسم سالوں کا رزق پڑا ہے, سالوں کا, اس سے تو بہتر وہ چڑیا ہے توکل علی اللہ میں جس کے پاس اگلے دن کا بھی کھانا نہیں ہے, اگلے دن کے دانے اس کے پاس نہیں ہیں, اگلے دن کی خوراک نہیں ہے. اس کے گھونسلے میں خوراک سٹور نہیں ہوتی, وہ گھونسلے میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے, ریسٹ کرنے کے لیے, یا جب اللہ موقع دے تو انڈوں بچوں کا مسئلہ ہے, ورنہ اس کے گھونسلوں میں سٹور نہیں ہوتے, فریجیں نہیں ہوتی, گودام نہیں ہوتے. اللہ اکبر. پرندے رزق کو ذخیرہ کرنے کے چکروں میں نہیں, اور دنیا جانتی کہ پرندے بھوک سے نہیں مرتے, موسموں سے مرتے ہیں. وہ موسموں کی شدتوں میں فیل ہو جاتے ہیں, لیکن بھوک سے ہم نے پرندوں کو مرتے نہیں دیکھا. کون مرتا ہے بھوک سے؟ جس کو یہ ٹینشن ہے ٹھیک ہے بچے میرے پیدا ہو گئے نے, انہوں 20 سالوں بعد لوڑ تے پینی ہے نا, ماشاءاللہ کڈا سونا پلانر ہے. 20 سال بعد میرے بچوں کو ضرورت پڑے گی, اس کے لیے آج سے میں سخت محنت کروں اور جمع کرنا شروع کر دوں. اچھا بھی کر لو, ہن کو چجدا جملہ ہی منہوں کڑ چھڑو نہیں. مینوں لگتا ہے اچانک میں کتے ماری نہ جاواں, اچانک کتے مسئلہ نہ بن جائے. اچھا تو مرنا کہ رب نے بھی نعوذ باللہ انہوں بھی موت ہونی, رب تو زندہ ہے. بھئی تو کام کر اپنے حصے کا, پھر باقی چھوڑ دے رب پر. وہ بھی تو ہیں جو پیدا یتیمی کی حالت میں ہوئے. ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مینشن کیا ماضی کو, کہا یاد کریں کہ آپ یتیم نہیں تھے, ہم نے آپ کو اکاموڈیٹ کیا. کیا آپ کے پاس یہ وسائل کی کمی نہیں تھی, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ماضی دیکھیے, حال دیکھیے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ ہے تو ہمارا رب بھی اللہ ہی ہے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے جس میں ڈیوٹی کے ساتھ شکر واجب ہے. افسوس یہ ہے کہ پرندے سٹور نہیں کرتے, وہ بھوک سے نہیں مرتے, بندے سٹور بھی کرتے ہیں, خبریں بھی ان کی چلتی ہیں, فلاں علاقے میں قحط پڑا, فلاں علاقے میں مر گئے, کہیں زیادہ کھا کے مر گئے. یہ دنیا کے اندر خبریں انسانوں کے متعلق ہے, پرندوں کے متعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. لہٰذا توکل کا مطلب یہ ہے ہم اپنے گھر سے نکلیں, ہم فیلڈ ورک کریں, ہم لوگوں سے رابطے ملاقاتیں کریں, اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. اگر ہمیں فوری کو اچھا رسپانس مل گیا الحمدللہ, نہیں ملا تو پھر بھی الحمدللہ. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, واللہ ہمیں شام کے کھانے کی اتنی پریشانی نہیں جتنی مستقبل کے سٹوریج کی پریشانی لگی ہے. ہم کل کے لیے جتنے ٹینشن میں ہیں جو آج ہمارے پاس ہے اس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ جو سوچ ہے کہ بھی آپ پریشان کیوں ہیں, کہتا ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں, اس کے طریقے سے سوچ رہا ہوں, یعنی کہ خوش رہنے کے لیے پریشان بیٹھا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ سبحان اللہ. یہ چیزیں بندے کو اپنی منزلوں سے دور کر دیتی, یہ بے ترتیبی ہے زندگی کی. لہٰذا توکل کا مطلب یہ ہے اپنے حصے کا کام کریں, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور ریلیکس رہیں. یہ ایک اس کا حصہ ہے. ایک چیز اور اس سے متعلق ہے, وہ ہے اخلاص. بعض اوقات آپ خیر کے کام شروع کرتے ہیں, ایک ہے اپنی ذات کے لیے کاروبار کرنے, نوکریاں کرنی, ایک ہے ایسے مشن, ایسی تحریکیں کہ جو آپ دوسروں کے لیے شروع کرتے ہیں, کسی کے فائدے کے لیے.
ایسے کاموں کو بھی منزلوں تک پہنچانے کے لیے بندے کا مخلص ہونا بہت زیادہ ضروری، کیونکہ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو یہ بندہ بھی منزلوں کو نہیں پا سکتا، یہ بھی فیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو اصول ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بڑا سیدھا مبینہ اصول ہے۔ اگر آپ منزل لینا چاہتے ہیں آپ کو مخلص ہونا پڑے گا۔ جو بندہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ منزل نہیں پا سکتا، وہ اس کو منزل مل بھی جائے اس کو اس کا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کا مقصد نہیں تھا، بائی دا وے اس کو مل گیا۔ اس لیے ایسے لوگ اپنی منزلوں کی ناقدری بھی کرتے ہیں، ناشکری بھی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ ضروری ہے جو کام بھی آپ نے خیر کا شروع کیا اس میں آپ کا رب کے ساتھ، کام کے ساتھ، بندوں کے ساتھ مخلص ہونا بہت زیادہ ضروری۔ یہ جو چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب ہے وہ تیسرا مرحلہ جس میں انسانوں کے رویے، شیطانوں کے رویے اور تقدیر کا اثر ہے۔ اس موقع پر ہمارا کیا ذمہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کچھ چیزیں سمجھ کے قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اگر وہاں ضد کا ہتھیار استعمال کریں گے تو خود ہی ناکام ہوں گے۔ وہ یہ ہے، یہ تینوں چیزیں میں رکھنے لگا ہوں۔ ایک انسانوں کے رویے، پروپیگنڈا، سازشیں، حسد، اور دوسرا شیطانوں کے وسوسے اور ان کی مایوس کرنے کی کوششیں اور انسان کو سست کرنے کی طرف لے جانے کا شیطانوں کا عمل، اور تیسرا ہے تقدیر کا اثر۔ واللہ آپ اس پہ جتنا مرضی غور کریں، یہ تینوں مسئلوں کے حل کے حوالے سے اگر کسی بندے کا عقیدہ توحید پر مبنی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس ان تینوں مسئلوں کا توڑ ہی نہیں۔ اگر یہ تین مسئلوں میں اس کے حل میں کسی بندے کا عقیدہ توحید پر مبنی نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تینوں مسئلوں کا توڑ اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی قوت کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ آئیے میں اس کی چند دلیلیں رکھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ سمجھنا آسان ہو۔ میں نے دو حصے بیان کیے کہ کوئی بھی کام شروع کریں گے، ایک انسانوں کی رکاوٹیں جو آ سکتی، ایک شیطان کی طرف سے رکاوٹ، ایک تقدیر کی طرف سے۔ جب یہ رکاوٹیں آتی ہیں تو انسان مایوس ہوتا ہے اور اپنے حصے کا کام نہیں کرتا۔ اس کے حصے کے کام میں نے واضح کر دیے کہ یہ شرائط ہیں اپنی منزلوں کو پانے کے لیے۔ یہ سب کچھ کام کرنے کے باوجود رزلٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نتیجہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب آئیے، حسد انسانوں میں یہ بڑا گھٹیا مرض ہے، اور میں اکثر اس پر گزارش کرتا ہوں کہ حسد کی بنیادی وجہ رب کی تقسیم سے اختلاف ہے، رب کے فیصلوں کو خوشی سے قبول نہ کرنا ہے، رب کے جو انداز ہیں اس کو یہ دینا اس کو وہ دینا ہے۔ اس کے حوالے سے مسلمان ہونے کے باوجود ایک سینے کی گھٹن ہے جو ہمیں برداشت نہیں کرنے دیتی کہ دوسرے کے پاس یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ نعمت کیوں آ گئی ہے۔ اس گھٹن کا نقصان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے قرار، سب سے زیادہ آوازار، سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بندہ خود ہوتا ہے جو کسی دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور کرنے والے کی جان نکلی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، یہ بری سوچ کا، یہ برے رویے کا۔ اور سورۃ فلق والناس اس رویے کو مینشن کر کے دعا سکھا رہی ہے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ جب لوگ مجھ سے حسد کریں، جب لوگ مجھ سے حسد کریں۔ لوگوں کے حسد کا یہ مقام ہے، وہ چاہتے ہیں میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس کے حسد کے شر سے، تو نہیں بچانا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ جب یہ چلیں گی پناہ کی باتیں،
جب یہ بات ہوگی کہ مجھے کون سیو کر سکتا ہے، کون سیو کر سکتا ہے، کون سہارا دے سکتا ہے، یہ فلک اور والناس دونوں بول بول کے کہتی ہیں لوگوں کا رب تمہیں بچا سکتا ہے، رات کا اندھیرا ڈالنے والا تمہیں بچا سکتا ہے، دن کو سورج چڑھانے والا تمہیں بچا سکتا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا تمہیں بچا سکتا ہے، شیاطین کے وسوسوں سے تمہیں رب بچا سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بول بول کے کہتی ہیں اگر شیطانوں کا اثر ہے تب بھی رب بچائے گا، اور اگر انسانوں کا برا رویہ ہے تب بھی رب بچائے گا۔ یہ عقیدہ ہمیں سورۃ فلق اور سورۃ والناس میں سے بول بول کے پکار پکار کے بتا رہا ہے یہ دونوں مسائل کا حل انسانوں کے خالق کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جس بندے کا اپنے خالق کے متعلق نظریہ ہی کلیئر نہیں، سوچ ہی کلیئر نہیں، وہ رب سے کس منہ سے یہ پناہ طلب کرے گا، کس منہ سے؟ تیسری چیز تقدیر۔ میرے بھائی، دنیا گاڑیوں کے پیچھے جو مرضی لکھے، فیصلے وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں لکھے جا چکے۔ کہنے والوں نے بڑے بڑے بزرگ ہستیوں کے نام لے لے کے کہا جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے وہ فلاں سے مانگ لو، کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی کی تقدیر اپنے بس میں نہیں ہے، یہاں فرشتے بھی اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے، یہاں کوئی دنیا کے اندر جتنا مرضی نیک ہے سب کی تقدیر کے فیصلے خالق نے کرنے ہیں۔ انک تقضی ولا یقضی علیک، یہ دعائے قنوت میں ہم اظہار کرتے ہیں اللہ فیصلے آپ کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر کوئی دوسری قوت، کوئی دوسری ہستی، کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری شخصیت، کوئی بھی تیرے فیصلوں کے اوپر اپنے فیصلوں پر مسلط کرنے والا نہیں ہے۔ وہ فیصلہ صرف تیرا ہے، تو جو چاہے جس طرح چاہے وہی ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے جس کا ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اس کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اگر تمہیں نظر آتا ہے کہ کوئی فیصلوں کو تبدیل کرنا چاہیے تو پھر دعائے قنوت میں ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ۔ یا اللہ میرے متعلق اگر تو نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جس میں میرے لیے پریشانی ہے مجھے اس سے بچا لے، مجھے اس سے محفوظ کر دے۔ کون محفوظ کرے گا؟ جس نے تقدیر لکھی ہے وہی مٹائے گا، وہی لکھوائے گا۔ رب کے علاوہ یہ اتھارٹی کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی اور لکھتا ہے، تقدیر کے لکھوں کو کوئی اور تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی سے شرک یا غلط فہمی سے باہر آ جائے۔ ہماری دعائے قنوت یہ فیصلہ سنا رہی ہے کہ فیصلے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں کرتا، یہ اصول ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں شیطان کے وصف سے، انسانوں کا حسد، اس کا شر اور تقدیر کے اثرات، ان تینوں مسائل سے اگر کوئی ذات نجات دے سکتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات نجات دے سکتی۔ اور یہ کس کو دے گی؟ یہ کس کو دے گی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو زمین والوں پر بھروسہ کرے، جو انسانوں پر بھروسہ کرے، جو جنوں کی بات کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ اس کو نجات دے گا یہ تینوں مسائل سے جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا جو اللہ پر توکل کرے گا۔ جس نے اللہ پر توکل نہیں کرنا اللہ اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل دو ٹوک کھری اور صاف بات ہے، اور یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ رب پر توکل کا حصہ ہے کہ بندہ اس عقیدے کو قبول کرے کہ رب کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس ان مسئلوں کا حل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ کہتا میں رب کو ہوں لیکن مسئلہ کوئی اور بھی حل کر سکتا ہے، وہ یاد رکھے وہ شرک کے عقیدے پر ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اگر ظاہری طور پر اس کو کچھ فائدے مل بھی جائیں، آخرت خراب ہو جائے گی۔
آخرت خراب ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا سب سے بڑا جرم کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی دوسرے وجود کو شریک کرے۔ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، اس سے بڑا نہ قتل ہے، اس سے بڑی نہ چوری ہے، اس سے بڑا نہ زنا، اس سے بڑی نہ چغلی ہے، نہ سود ہے۔ دنیا کا کوئی جرم اس جرم کے مقابلے میں نہیں ہے جتنا بڑا جرم اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی دوسرے وجود کو شامل کرنا ہے، شریک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، کہا توحید، یہ نظریہ پیش کرنا، لا الہ الا اللہ۔ کہا اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، تم ساری دنیا کی قوتوں کو بالکل رگیز کے رکھ دو اور کہو اس دنیا میں ایک الہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ بڑا سیدھا سا جملہ۔ لہذا جو بندہ چاہتا ہے وہ اپنی منزلوں کو پا جائے، اپنے مقاصد کو پا جائے، اپنی جاب میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے بزنس میں، اپنے مشن میں، اپنے فیصلوں میں، جو چاہتا ہے کہ وہ منزل پالے، اس کا طریقہ کار یہی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کو دیکھے، انسانوں سے مشورہ کرے اور اپنے رب کے ساتھ استخارے کی صورت میں دعائے خیر کرے اور اللہ پر توکل کر کے محنتیں کرے، اخلاص کے ساتھ سفر کو جاری رکھے، کسی کا برا نہ سوچے، کسی پر ظلم کا راستہ اختیار نہ کرے، کسی کا حق مارنے کی پلاننگ نہ کرے، حلال اور حرام کی تخصیص کر کے حلال پر قناعت کرے، اور پھر جو راستے میں پریشانیاں آئیں وہ انسانوں کی طرف سے، وہ شیطانوں کی طرف سے یا تقدیر کے پیش نظر، تو یہ تینوں مسائل اپنے خالق کے سامنے پیش کیجئے۔ تقدیر بدلنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، انسانوں کے حسد سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی شرارتوں سے پناہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ چینل کو، جس کو ہم توکل علی اللہ کہتے ہیں، قبول کر لیں گے، انشاءاللہ ہمارے رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو چاہتا ہے کہ میں اس کو کفایت کروں، میں اس کو سپورٹ کروں، میں اس کی مدد کروں، اس کا فرض بنتا ہے دنیا کے تمام راستوں کو، تمام چینلز کو، تمام قوتوں کو سائڈ پر رکھ کے وہ دو ٹوک کہے، اے میرے رب میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ جس طرح گھر سے نکلتے وقت حدیث کے مطابق ایک بندہ ہی اگر یہ جملہ بولے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ہدایت دے دیا گیا ہے، یہ رب پر توکل کر کے نکلا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو تیری توفیق سے کروں گا، اگر میں کسی برے کام سے بچ گیا تیری رحمت سے بچوں گا۔ تیرا بندہ اس نظریے کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھ رہا ہے۔ جو بندہ یہ رویہ اختیار کرے گا انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی بچے گا اور رب کی رحمتوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے وہ اپنی منزلوں کو حاصل کر جائے گا۔ لیکن جس کا رب کے ساتھ تعلق توحید والا نہ ہوا، شرک والا ہوا، ایسا بندہ دنیا میں کوئی ظاہری فائدے اٹھا بھی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور زندگی کے تمام فیصلوں میں ہمارا رب اس ذات پر توکل کرنے کی ہمیں توفیق دے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے قبضے میں ساری مخلوقات ہے اور انسانوں کے دل ہے اور نفع اور نقصان کا وہ اکیلا مالک ہے اور زندگی اور موت اس کے فیصلوں سے اس کے ساتھ تنفیذ ہوتی ہے اور ساری کائنات کے اندر خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے تو کوئی دلوا نہیں سکتا۔ اس نظریے کا اظہار ہر نماز کے بعد ہم یہ کر کے کہتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ تیرے بندے نے نماز ابھی پڑھی ہے، اس کے فوری بعد وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے میری یہ سوچ ہے جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر تو روک لے کوئی دلوا نہیں سکتا، تیرے مقابلے میں کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی صلاحیت، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ تیرے سامنے سجدوں کے بعد تیرے بندے کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر جو جیے گا انشاءاللہ اللہ اس کو یہاں منزلیں بھی دے گا اور قیامت کو اپنی جنتوں کا مالک بھی بنائے گا، اس کو دلی سکون اور قرار بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر خیر کے کام میں برکت اور مدد نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ
تعالی ہمیں ان میں سے کر دے جو زندگی کے تمام مرحلوں میں اپنے رب پر توکل کر کے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔